شعبان المعظم شب براءت میں عموماً قبرستان کی حاضری کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ قبرستان جانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور دنیا میں جو سب سے عظیم ترین قبرستان ہے اس قبرستان کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے جنت المعلا اس سے بھی افضل قبرستان ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ روز قیامت جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اس شان سے نکلوں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا، اور پھر میرے ساتھ جنت البقیع میں آرام فرما صحابہ کرام نکلیں گے، اور پھر میں مکہ مکرمہ کے قبرستان والوں کا انتظار کروں گا حتیٰ کہ وہ بھی میرے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر میں میدان محشر کی طرف چلوں گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ خود حضور علیہ السلام شہدائے احد کے مزارات پر جاتے اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جنت البقیع میں کثرت سے جانا ثابت ہے، حضور جنت البقیع میں قبرستان جایا کرتے تھے۔ اور ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، حاضری قبرستان سے روکا کرتا تھا، پھر فرمایا کہ اب میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ موت کی یاد دلانے والی اور شہوات کو کاٹنے والی ہے۔ لہذا قبروں کی زیارت ابتداءً منع کیوں تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی قبریں نہیں تھیں، ابتداءً جب اسلام پھیلا تو مسلمان تو مرے نہیں تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو اب اس وقت میں کفار کی قبریں ہوا کرتی تھی، تو لہذا نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا کہ قبروں کے پاس نہیں جایا کرو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ قبریں کفار کی تھی، اور کفار کی قبروں پر جانا آج بھی منع ہے۔ اور پھر جب مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے، انتقال فرمانا شروع ہوئے، مسلمانوں کی قبریں ہو گئی، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی کہ اب قبرستان جایا کرو اور ان کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ تو شب برات میں قبرستان کی حاضری ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب بندہ قبرستان جائے تو بلند آواز سے اہل قبور کو سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفونا ونحن بالاثر۔ راستے میں جب یہ جا رہا ہے تو راستے میں فضول گفتگو نہ کرے، کہ قبرستان جا رہا ہے جو عبرت کا مقام ہے تو یہاں جاتے ہوئے ذکر و اذکار کرے۔ اچھا، جب قبر پر حاضر ہونا ہے، اگر کوئی مزار بھی ہے یا قبر ہے تو قدموں کی طرف سے حاضر ہوں اور قبر پر ہاتھ نہ لگائیں، قبر کو نہ چومیں۔ قبر کو سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت ہے تو کفر ہے، لہذا قبر کو نہ سجدہ کرنا ہے نہ ہاتھ لگانا ہے، چاہے آپ مزار پر کیوں نہ جا رہے ہیں۔ بعض لوگ مزار پر جا کر چادریں چومتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا ہے کہ مزارات اولیاء پر بھی جائیں تو قدموں کی طرف سے حاضر ہوں اور قبر مبارک سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر اس طرح بیٹھے جس طرح بھی میں موجود ہوں، کہ کعبے کو پیٹھیں تو قبر کی طرف منہ ہوگا، کیونکہ جو صاحب قبر ہے اگر مسلمان ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، تو اب چہرے کی طرف حاضر ہونے کا حکم ہے تاکہ اس کو ہمیں دیکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ لہذا اس طرح میت سے کافی دور فاصلے پر کھڑے ہوں اور ابتداءً 3 مرتبہ درود غوثیہ پڑھ لیجئے۔ اگر درود غوثیہ یاد نہ ہو، درود غوثیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، اگر یہ یاد نہیں ہے تو جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود پاک پڑھیں، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور پھر آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور اگر وقت کی گنجائش ہے، آپ کے پاس وقت ہے تو ہو سکے تو سورہ یاسین اور سورہ ملک کی بھی تلاوت کر لیجئے۔ پھر جو کچھ پڑھا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ مولا جو میں نے پڑھا اس پر میرے عمل کے نہیں اپنی رحمت کے شایع نشان اجر عطا فرما، کہ ہمارا پڑھنا تو ناقص ہے، اس کی رحمت کامل ہے، تو وہ جو ثواب اپنی رحمت کے مطابق عطا فرمائے گا وہ بڑا کثیر ہوگا۔ لہذا یہ دعا کریں کہ جو کچھ میں نے پڑھا اپنی رحمت کے شایع نشان اجر و ثواب عطا فرما، اور پھر یوں عرض کرے کہ مولا اس کا ثواب اس بندہ خدا، یہ جو قبر میں موجود مسلمان ہے اس کو پہنچا، اور دیگر جو مسلمان اس قبرستان میں موجود ہیں ان کو بھی پیش کرے، اور جتنے انبیاء کرام بزرگان دین ہیں ان سب کی بھی نیت کر لے کہ جس کو ثواب پہنچائیں گے اللہ کی رحمت سے ان سب کو ثواب پہنچے گا، اور ان سب کی تعداد کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اس ثواب پہنچانے والے کو ثواب ملے گا۔ اچھا، جب قبرستان جائیں
تو اس عام راستے سے جائیں جہاں پہلے بھی کبھی قبریں موجود نہیں تھیں. جو نیا راستہ قبروں کو مسمار کر کے بنایا جاتا ہے اس راستے پر چلنا حرام ہے. بعض مزارات پر زائرین کی سہولت کے لیے قبروں کو مسمار کر کے وہاں فرش بنا دیا جاتا ہے اور اس پر لوگ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں, ذکر و اذکار وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کنفرم ہے کہ یہاں پہلے قبریں تھیں اور اب اس کو توڑ کر فرش بنا دیا گیا تو اس فرش پر چلنا حرام ہے. اس فرش پر بالکل نہ جائیں بلکہ دور سے کھڑے ہو کر فاتحہ و اِصالِ ثواب کریں. اسی طرح جب شب برات میں عموماً لوگ قبرستان جاتے ہیں تو اگربتی وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ قبر پر اگربتی نہ جلائی جائے, کہ قبر سے آگ کو دور رکھا جائے. اسی طرح چراغ وغیرہ, اب تو خیر چراغ کا دور نہیں ہے, ٹارچ وغیرہ کام آ جاتی ہے تو اب چراغ کی حاجت نہیں ہے, لیکن اگربتی خوشبو پہنچانے کے لیے اگر کوئی جلانا چاہتا ہے تو قبر سے دور جلائے. اور بہتر تو یہ ہے کہ عطر وغیرہ کا استعمال کر لیں کہ جو آپ کے ساتھ گئے ان سب کو عطر لگا دے, سب کو خوشبو پہنچ جائے گی. اچھا, اب قبرستان جب جاتے ہیں تو بعض لوگ اگربتی جلاتے تو نہیں ہیں بلکہ توڑ کر قبر پر ڈال دیتے ہیں. تو اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. کیا فائدہ؟ توڑ کر خوشبو آتی ہے, اصل تو اس کے دھوئیں سے خوشبو آتی ہے. جب آپ نے اس کو توڑ کر اس میں ڈال دیا, یا بعض لوگ پانی میں گھول کر ڈالنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, تو یہ سارے طریقے بالکل بیکار ہیں اور اس سے گویا کہ اسراف ہو رہا ہے. تو لہذا خوشبو کا انتظام کرنے کے لیے اگربتی جلانا جائز ہے, مگر قبر پر نہ جلائی جائے بلکہ قبر سے دور کسی الگ مقام پر رکھی جائے, اور وہ بھی تب تک جب تک لوگ موجود ہیں. ظاہر خوشبو انہی کو پہنچے گی. اب جلا کر جناب ہم چلے گئے, اگربتی جل رہی ہے, اب کس کو خوشبو پہنچا رہے ہیں؟ لہذا خوشبو جو موجود ہے ان کو پہنچائی جائے گی. اب جب وہ نہیں ہے تو اب خوشبو کا کام بھی نہیں ہے. اسی طرح قبروں پر لانگنا, قبروں سے چڑھ کر جانا, یہ بھی جائز نہیں ہے. لہذا ان تمام امور کا خیال رکھ کر قبر کی زیارت کریں, وہاں بیٹھ کر خوب غور و تفکر کریں کہ آج یہ وہاں موجود ہیں, ان قریب ہم نے بھی اسی قبر میں جانا ہے. یہ آج ان کے اعمال بند ہو گئے, اب یہ قرآن نہیں پڑھ سکتے, اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتے, اب یہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے, ان قریب یہی معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے. تو میں اپنی زندگی کو غنیمت جان کر اپنی ان سانسوں سے فائدہ اٹھا لوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے اور اس کی عبادت کے ذریعے خوب ہم نیک اعمال جمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, تاکہ جب قبر میں جاؤں تو مجھے پچھتاوا نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.